والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آج انشاءاللہ ہم پہلا درس اس کتاب کا شروع کریں گے. درس کا طریقہ یہ رہے گا جیسے کہ میں نے کل بتایا تھا. شاید اس چیز کی طرح میں نے اشارہ نہیں کیا، وہ یہ کہ ایک طالب علم عبارت پڑھے گا اور پھر میں اس کی وضاحت کروں گا. میں وہ کتاب سے پڑھے گا، پھر میں اس کو الگ الگ سے انشاءاللہ شرح کروں گا. ہر دن الگ الگ، آج جس نے پڑھا کل دوسرا پڑھے گا، اس طرح سے ترتیب کے ساتھ. انشاءاللہ آج کون پڑھے گا ہمارے ساتھ؟ آپ پڑھیں گے. بسم اللہ. نہیں، بیٹھ کے جہاں شروع پہلا یعنی کتاب توحید. نہیں، کتاب توحید. کتاب توحید تحریر مجید الدعوہ الامام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. ترجمہ پروفیسر سید مصطفیٰ سعیدی. یہ نہیں پڑھتا. میرے پاس یہ کتاب نہیں ہے اصل میں. باب اول. آپ کی جگہ باب اول. صحیح صحیح، پیج نمبر 30. بالکل یہاں سے. باب اول. عبادات کی بنیاد توحید. عبادت کی بنیاد توحید. ارشاد ربانی ہے بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سورۃ الذاریات. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے. اس میں ترجمہ بھی لکھا ہے. چلو ٹھیک ہے، ہاں پڑھیں. پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. ہاں، یہاں تک فی الحال آپ نے پڑھا. کل شیخ ظہور احمد شاہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ مؤلف کے بارے میں آپ کو بتا دیا انہوں نے سوال آیات. مؤلف کے بارے میں، مؤلف کون اس کتاب کا؟ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی. اور بھی کچھ پڑھا آپ نے کب ان کی جو ہے ولادت ہوئی ہے؟ میں دو چار لائن میں بتاؤں گا. ان کی ولادت ایک ریاض کے ایک شہر اویینہ میں ہوئی. ریاض کے ایک شہر اویینہ میں ہوئی. اویینہ ایک جگہ ہے ریاض میں، وہاں پہ ان کی ولادت ہوئی ہے. کب ہوئی ہے؟ کب ان کی ولادت ہوئی ہے؟ 1100 اویینہ. اویینہ آپ ایسے لکھ سکتے ہیں یا اویینہ. اس کی لوکیشن کہاں ابھی کہاں ہے؟ اس کی ریاض، ریاض. یہاں پر ان کی ولادت ہوئی ہے. کن کی؟ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی کی. 1115، جس کو ہم 1703 کہہ سکتے ہیں. AD 1703 کی واپس پھر یہ چلے گئے اپنے ایریا میں. اس کے بعد یہ بصرہ گئے. بصرہ جو اصل میں اس وقت واقع ہے کہاں پر؟ عراق میں. بصرہ ایک جگہ ہے، بصرہ، با صاد را پھر بولتا. بصرہ لکھنا جانتے ہیں؟ بصرہ گئے. بصرہ میں انہوں نے وہاں پر جب شرک و بدعت انہوں نے دیکھا تو وہاں انہوں نے اس توحید کو اچھی طرح سے زیادہ انہوں نے جانا. وہاں انہوں نے یہ کتاب لکھی. یہ کتاب انہوں نے تقریباً 1137 ہجری میں لکھی. 1137 1137 ہجری میں انہوں نے شروع کیا اس کتاب کو لکھنا. 1139 تک ختم کیا، یعنی 2 سال کے اندر اس کتاب کو لکھا. کہاں پہ؟ بصرہ. بصرہ ان کا اپنا آبائی وطن نہیں تھا، بلکہ وہاں یہ گئے تھے ایسے سفر کرنے کے لیے. وہاں جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ شرک و بدعت زیادہ ہے تو انہوں نے کتاب لکھی
اور اس کتاب کا نام یہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب التوحید۔ بصرہ کے بعد آپ نے ایک جگہ ریاض میں ہی ہے احسا ایک جگہ ہے ریاض میں، الاحسا، اس طرح سے الاحسا یہ جگہ ہے، کہاں پہ؟ سارا اس وقت سعودی عرب کے اندر ہی ہے۔ یہاں پہ ایک امیر تھا، انہوں نے ان کو پناہ دی، پھر بہت سارے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں تو انہوں نے حسد کیا ان پر، کن پر؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب پر حسد کر کے یہاں سے نکال دیا ان کو۔ کہاں سے؟ احسا سے۔ پھر یہ اس کے بعد جو ہے کچھ عرصہ پھر سے بصرہ گئے، اور اس کے بعد ایک جگہ تھی اس کا نام ہے حریملہ، یہ یاد رکھنا ابھی جگہ، ایک جگہ ہے سعودی عرب میں ریاض میں، اس کا نام کیا ہے؟ ہارا یا حری۔ یہ اصل میں میں نے سوچا شاید شیخ نے آپ کو کل بتایا ہے، اس لیے میں ذکر نہیں کیا کل۔ حریملہ جو ہے آپ کے والد رہتے تھے، کہاں پہ؟ سارا آپ نے تعلیم حاصل کی، کتابیں لکھی، بہت سارا علم حاصل کرنے کے بعد، میں شارٹ میں بتا رہا ہوں کیونکہ ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کن پہ؟ ان کی سوانح حیات پر کتابیں بہت ساری آپ کو ملیں گی، لیکن میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں۔ یہاں آپ نے سارا علم حاصل کرنے کے بعد آخری مطلب آپ اپنے والد کے جو گاؤں ہے وہاں چلے گئے، یہاں تک کہ 1153 ہجری 1153 تک یہیں رہے، کس کے پاس؟ والد کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء کرام علم حاصل کرنے کے بعد زیادہ اہم سمجھتے تھے آپ نے والد کے پاس رہنا، یہ بھی ضروری ہے۔ حالانکہ دوسری جگہ بھی جاتے تھے، کس کے لیے؟ تبلیغ کے لیے آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ کا زیادہ مقصد کس پر ہونا چاہیے؟ فوکس ہونا چاہیے کہ اپنے والد کے ساتھ رہنا، علم حاصل کرنے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ رہنا، یہ علماء سلف کا طریقہ رہا ہے۔ آپ 1100 کیا کہا میں نے؟ ہاں 53 یا 53 ٹھیک، 1153 اس میں آپ کے والد کی وفات ہوئی۔ 1153 ہجری میں آپ کے والد کی وفات ہوئی، اس کے بعد آپ گئے واپس ریاض میں ایک جو ہے وہاں جگہ ہے درعیہ۔ کیا جگہ ہے؟ آپ کو بھاری لگ رہا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں؟ ٹف لگ رہا ہے آپ کو؟ کوئی ضرورت نہیں آپ یاد رکھیں جگہ، لیکن آپ تھوڑا سا آپ ایک خاکہ ذہن میں رکھیں کہ کیا ان کو مشکلات آئی۔ واپس گئے یہ درعیہ ایک جگہ ہے، وہ بھی کہاں پر ہے؟ ریاض میں۔ الدرعیہ یہ بھی ریاض میں، ساری جگہ کہاں ہے؟ ریاض میں۔ اس کو آپ نجد میں کہہ سکتے ہیں، یہاں نجد بھی یہیں اسی طرف سے ہے۔ اب کچھ لوگوں نے نجد پر کلام کیا ہے، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہاں سے شیطان اٹھے گا، حدیث میں جو آیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہمیں اس میں جانا نہیں ہے۔ بہرحال آپ یہاں دریا میں جب پہنچے تو 1157 ہجری، یہ لکھوں گا میں آپ کو، 11 اس میں آپ نے محمد بن سعود ایک حاکم تھے، کہاں پر؟ ریاض میں۔ محمد بن سعود اس وقت حاکم نہیں تھے، مطلب وہ بھی اس حکومت کے ان کا ذہن اس کے ساتھ زیادہ تھا۔ محمد بن سعود کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کیا، کب؟ 1157 ہجری میں، اور یہاں سے سعودی عرب کی بنیاد پڑی ہے۔ یعنی سعودی عرب کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نے ایک آپ کو تھیوری دی، کس کو؟ یہ سلطنت ہے، ایک نظریہ دیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ ہم جو علمی کام ہے یہ ہم کریں گے، علمی کام جو ہے جیسے توحید کو پھیلانا وغیرہ وغیرہ، یہ کام ہمارے خاندان میں رہے گا، جس کو کہتے ہیں آل شیخ۔ کیا کہتے ہیں؟ اب ایک امام ہے، اس وقت بھی ہے، مدینہ میں ہے، حسین آل شیخ، میں نے ان سے کئی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے الحمدللہ۔ حسین آل شیخ جو ہے وہ ابھی بھی مدینہ میں امام ہے۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو آل شیخ کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو دینی معاملات ہے، دینی امور ہے، علمی معاملات ہے، وہ انہوں نے ذمہ لیا۔ اور محمد بن سعود جو تھے انہوں نے کہا کہ میں حکومت کا کام سنبھالوں گا۔ تو کس بات پر معاہدہ ہوا؟ 1157 ہجری میں اپنے والد کی وفات جب 1153 میں ہوئی، پھر آپ دریا آئے ریاض میں،
وہاں پر محمد بن سعود سے آپ نے معاہدہ کیا کہ بھائی مجھے کوئی آدمی ملنا چاہے جو توحید پھیلانے کے لیے ہونا چاہیے. دیکھو ہم کہتے ہیں کہ یہاں کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ توحید پھیلانے کے لیے پہلے حکومت کی ضرورت ہے. ایسا ضروری نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ 1157 ہجری کی بات ہے. اس سے پہلے ابن تیمیہ آئے جو کہ 8ویں صدی ہجری میں تھے. ان کو کوئی امام کوئی حاکم ان کے ساتھ تھا نہیں بلکہ حکمرانوں نے ان کو بھگایا. ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو یہ نور علی نور ہے. اگر آپ کو دین پھیلانے کے لیے آپ کو حکومت کا سہارا مل جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس کی مثال ہمیں ہسٹری میں اور بھی ملتی ہے. جیسے ہمارے پاس ایک عالم ہے, ان کا نام ہے ابو یوسف. ابو یوسف آپ نے نام سنا ہوگا. ابو یوسف حنفی امام تھے, لیکن ابو یوسف جو ہے وہ چیف جسٹس تھے. کس کے؟ دولہ عباسی میں. احسن, دولہ عباسی میں, عباسی سلطنت میں, اس ڈیناسٹی میں وہ چیف جسٹس تھے, یعنی قاضی القضات اس کو عربی میں کہتے ہیں. اور پھر انہوں نے اس کے رہتے ہوئے بھی کتابیں لکھی. کنہوں نے؟ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. تو اس طرح سے اگر آپ کو حکومت مل جائے, حکمران آپ کو ساتھ دیتا ہے توحید پھیلانے کے لیے تو اچھی بات ہے. اگر نہیں دے رہا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے. یہاں سے ہمارا اور دوسرے لوگوں کا نظریہ مختلف ہو جاتا ہے. چلو مجھے یہاں پہ یاد آ گیا ضمن, اور یہ کہنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا اس کتاب کا مقصد یہ نہیں کہ صرف کتاب ہم پڑھیں رٹا مار کے اور یاد کر کے ہو جائے. نہیں, ہمارا ایک منہج بھی ہونا چاہیے. بالکل, ہمارا ایک منہج ہونا چاہیے, اور وہ منہج سلف ہے. یہاں جب محمد بن عبد الوہاب نے کس کے ساتھ معاہدہ کیا؟ محمد بن سعود کے ساتھ 1157 ہجری میں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بھی ایک حاکم کا سہارا لیا تبھی انہوں نے توحید پھیلانے کا کام کیا, جبکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے توحید پھیلایا. احسا میں گئے, بصرہ میں گئے جہاں سے ان کو بھگایا گیا, احسا میں گئے جہاں سے ان کو بھگایا گیا, اور پھر یہاں آئے. اور ایک جماعت ہمارے ساتھ ہے, اس وقت بھی موجود ہے دنیا میں, جو کہتی ہے کہ پہلے حکومت بعد میں توحید. پہلے حکومت, یہ بہت غلط نظریہ ہے. بغض نظر ان کے پاس کیا اچھائیاں ہیں, ہم ان کو خدا نہ خاصا اسلام سے خارج نہیں کرتے, اور نہ ہی یہ کسی کو اختیار ہے. کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو کلمہ توحید پڑھنے کے بعد, لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد وہ اس کو اسلام سے باہر کرے. ایسا کسی کو حق نہیں ہے. لیکن منہج, طریقہ کہاں پر غلطی ہے اس کی نشاندہی کرنا علماء صاحب کا طریقہ رہا ہے. جو شخص کہتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے حکومت پھر توحید, یہ نظریہ درست نہیں ہے. آپ کو پہلے توحید جو ہے ہر حال میں آپ کو پھیلانا ہے. اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حکومت کا سہارا مل جائے تو یہ نور اللہ نور ہے, نہیں مل جائے تو آپ کو توحید پھیلاتے رہنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو اگر جلا وطن بھی کیا جائے, میں آپ کو آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, یعنی کسی کو بھی توحید کی دعوت دینے والے کو اگر جلا وطن بھی کیا جائے تو کوئی بات نہیں. جتنے لوگوں نے توحید پھیلایا انہوں نے ایسا ہی کیا ہے, ان کو اپنے ملک میں رہنے نہیں دیا. اور یہ آج بھی اس کی مثال ملتی ہے. میں زیادہ نام نہیں لوں گا, آپ جانتے ہوں گے جب آپ مطالعہ کریں گے. آج بھی جو توحید کی دعوت دے رہا ہے کوئی اس کو معاف نہیں کرتا ہے. لیکن جتنا آپ کو جتنی زیادہ تکلیف آپ کو ہوگی اتنی زیادہ اس میں اتنا زیادہ اجر ہے, اور دعوت کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھتی ہے. المہم 1157 ہجری میں ایک معاہدہ ہوا, اور وہاں سے سعودی عرب کی حکومت کا جو ہے کی بنیاد پڑ گئی. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی بنیاد انگریزوں سے پڑی, کیا صحیح ہے؟ یہ کب کی بات ہے؟ 1157 ہجری. آپ اس کو میچ کریں, کچھ 1790 کتنا آئے گا یہ, یعنی ابھی اس وقت کیا ہے 2022. اب انگریزوں کی حکومت کب ہے یہ تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اس کا انگریزوں سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ہے کچھ تعلق؟ یہاں پر محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب نے جس حکومت کی بنیاد ڈالی وہ توحید پر تھی, کتاب و سنت پر. اسی لیے آج بھی سعودی عرب کا دستور ہے, دستورھا الکتاب و سنت. کسی دولار کوئی بھی جو حکومت آپ نہیں پائیں گے دنیا میں جو کہتی کہ ہمارا دستور کتاب و سنت ہے. وہ کہتی, میں اس پر چیلنج کرتا ہوں, کوئی نہیں کہتی ہے. ہاں, دستور ہوتا ہے آئین, کانسٹیٹیوشن. جیسے انڈیا کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے انڈیا کا؟ ڈیموکریسی, جمہوریت ہے نا. لیکن سعودی عرب کی حکومت کا جو دستور ہے, جو قانون ہے, آئین ہے, وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت. اور وہاں کے بادشاہوں نے اپنے زبان سے, میں نے خود سنا ہے, بادشاہ کو تقریر کرتے میں نے خود سنا ہے, اور وہاں کے جو کیا کہتے ہیں پرنس ہوتے ہیں, وہاں کے جو وزیر ہوتے ہیں, میں نے ان کی زبان سے خود سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا منہج کتاب و سنت ہے, اور وہی منہج ہے جو صحابہ کا منہج تھا.
یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کے علاوہ جو حکمران ہے بذات خود، ہم معصوم الخطا کسی کو نہیں مانتے. ہم معصوم الخطا کس کو مانتے ہیں؟ نبی کریم. ہاں، جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ معصوم الخطا ہے. صحابہ یہ معصوم الخطا ہے تو اس کے علاوہ دوسرے کام ہو سکتے ہیں. اب اگر کوئی کہتا ہے، دیکھو مجھے ضمن یاد ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے اس کتاب کا مقصد انشاءاللہ صحیح منہج کی رہنمائی ہے. یہ ضمن مجھے یاد ہے محمد بن عبد الوہاب نے محمد بن سعود کے ساتھ اتفاق کیا، بھائی آپ دین کا کام کرو. کون کرے گا دین کا کام؟ اور حکومت کا کام کون کرے گا؟ اور سعودی عرب کو یہ ہے. ابھی علماء جو ہے، اب لوگ کہتے ہیں کہ جو سعودی عرب کے علماء ہیں وہ ان کی بات مانتے ہیں. بھائی کس کی بات مانیں گے؟ سعودی عرب کے علماء قرآن و سنت کی بات مانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں، وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اگر ہم حاکم حکمران کی مخالفت کریں گے، چاہے وہ بڑے گناہ کا مرتکب کیوں نہ ہو، اس کے جو نتائج ہوتے ہیں برے قوم پر وہ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں. اس لیے سعودی عرب کے سارے علماء اس بات پر متفق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم مطلق اطاعت کے قائل نہیں ہیں. مطلق اطاعت جانتے نا؟ مطلق اطاعت مطلب ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے علماء مطلق اطاعت کرتے ہیں حکمرانوں کے. ایسا نہیں ہے. یعنی ہر چیز میں ہم ان کی موافقت نہیں کرتے. یہ بالکل منہج ہمارا نہیں ہے. ہم کسی شخص کو، اگر ہمارے پاس بڑے عالم یہاں پر ہندوستان میں ہے، نواب صدیق حسن خان، مبارک فوری ہے، عبدالرحمان مبارک فوری، اس طرح یہ بڑے بڑے عالم رہے نا، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. یا شاہ ولی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہم ان کو مطلق مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص غلطی کر سکتا ہے سوائے پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح ہماری سعودی عرب کی حکومت کا معاملہ ہے، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں. میں اسی لیے کہا تھا کہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کے لیے جو اولیاء ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں. مثلا آپ میں سے کوئی ولی ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، باقی چیزیں کرتا ہے، بعد میں کیا کرتا ہے؟ وہ حکمران کو گالی دے گا. اگر وہی آدمی حکمران کو گالی دیتا ہے، یہ معنی سلف ہے؟ نہیں. اور سلف صالحین کہتے تھے اگر ہمارے لیے کوئی دعا، ہم کو پتا ہے کہ کوئی دعا ہمارے پاس ہے جو قبول ہوگی، تو ہم کس کے لیے کریں گے؟ حکمران کے لیے. اب نہ لان تان کرنا ہے، نہ گالی گلوچ کرنا ہے. سارے مسلمان حکمران جو ہے ہم کو گالی کسی کو نہیں دینا، چاہے کوئی بھی کنٹری کا حکمران ہو، کیونکہ یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے. اور بالخصوص اگر سعودی عرب کے حکمران کے بارے میں کوئی بولے گا، ہم کہیں گے بھائی دیکھو یہ آپ کو اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ آپ کو علیکم انفسکم، پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھو. اب کوئی شخص کہے گا، دیکھو یہاں پر سعودی عرب کی حکومت کی جو بنیاد پڑی کس پر؟ میرے کو یہاں پر دستور الحکومہ کیا ہے؟ ایک کنٹری نے کہا تھا کہ ہمارا دستور ہے کتاب و سنت، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا. سوڈان ایک کنٹری ہے، سوڈان جانتے نا؟ اور اس کے بعد مصر نے بھی کہا تھا لیکن کسی نے نہیں کیا. لیکن سعودی عرب کا دستور ہے الکتاب والسنہ. اس طرح آپ کو کوئی کنٹری دنیا میں نہیں ملے گی. سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو توحید ہے وہ کسی کنٹری میں آپ کو نہیں ملے گا، خالص توحید. تیسری بات یہاں پر ہے کہ یہاں کسی حکمران کو کوئی بھی آدمی، چاہے سعودی عرب کا ہو یا سعودی عرب کے دوسرے مصر کا حکمران ہے یا کویت کا ہو یا کسی جگہ کا ہو، کسی کو گالیاں نہیں دیتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ آپ اتنا کیوں بولتے ہیں سعودی عرب کے حکمرانوں کے بارے میں؟ ہمارے پاس اس کی ایک دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ اس کے بعد میں درس پہ آؤں گا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. آپ کو پتا ہوگا جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم نے کہا کہ عباسی خاندان میں جو حکومت تھی، عباسی حکومت میں چیف جسٹس کون تھا؟ ابو یوسف. جیسے انڈیا کا چیف جسٹس ہوتا ہے ایسے وہ وہاں اس میں تھا. اور وہ حکومت اتنی چھوٹی نہیں تھی جتنا ہندوستان ہے، بہت زیادہ بڑی حکومت تھی. اس میں کیا ابو یوسف کو پتا تھا ہارون رشید چیس کھیلتے ہیں؟ پتا تھا. ان کو پتا ہے کہ امین یا ہارون رشید یا امیر رشید یا جتنے بھی جو تھے، یہ سارے لوگ چیس کھیلتے. چیس جانتے نا آپ؟ شطرنج کھیلتے تھے. یہ سارے لوگ عورتوں کے ناچ گانے کو دیکھتے تھے، سنتے تھے. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ نہیں کرتے تھے ایسا. میرے پاس اس کی دلیل ہے. اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں گے نا، آپ کو پتا چلے گا کہ ہارون رشید، امین، مامون، یہ سارے لوگ گانا پسند کرتے تھے سننا. کسی جگہ پہ کسی نے گانے کے خلاف لکھا ہے؟ آپ اس زمانے میں ابو یوسف، پھر اس کے بعد امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اسی زمانے میں تو تھے. کس زمانے میں؟ عباسی حکومت کے اسی میں تھے.
کیا انہوں نے ان کے خلاف لکھا کبھی؟ آپ کسی کتاب میں نہیں پائیں گے کہ انہوں نے قلم اٹھایا یا زبان کو استعمال کیا حکمرانوں کے خلاف، نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ منہج سلف کے خلاف ہے. ہارون رشید جو ہے چیس کھیلتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے شراب بھی پیتے تھے، ہو سکتا نہیں بلکہ وہ عورتوں کو لاتے تھے اور گاتے تھے، ان کے گانے سنتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی نے زبان کو استعمال نہیں کیا اور نہ قلم کو استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ سنت منہج سلف کا طریقہ نہیں رہا ہے، سلف کا طریقہ ایسا نہیں رہا ہے. آپ جس کنٹری میں جائیں اور فساد کرانا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے. کبھی انشاءاللہ اگر آخر میں موقع ملے پھر اس پر میں مزید وضاحت کروں گا کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں. طاغوت اب ہمیں پڑھیں گے نا طاغوت، یہاں پر طاغوت کس کو لوگ کہتے ہیں، اور اس کتاب میں ہم بتائیں گے آپ کو طاغوت کس کو کہتے ہیں. اصل میں طاغوت کی 5 قسمیں ہیں. یہاں اکثر دنیا میں لوگ طاغوت صرف ایک قسم کو مانتے ہیں، جو نہیں، طاغوت اس کو مانتے ہیں. طاغوت کا اطلاق یہاں بر صغیر میں خاص طور سے یا اور کنٹریز میں طاغوت کا اطلاق صرف اس پر ہوتا ہے جو اللہ کے قوانین کو نافذ نہیں کرتا ہے. اس کے حساب سے سعودی عرب کے علاوہ سارے جو حکومتیں ہیں وہ کیا ہے؟ طاغوتی نظام ہے. کب اس پر بات ہوگی انشاءاللہ. میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ درعیہ میں ایک جب آئے نجد میں واپس آئے کون؟ محمد بن عبد الوہاب. انہوں نے محمد بن سعود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ہم ایسی حکومت کی بنیاد ڈالیں گے جس کا دستور یعنی جس کا آئین کیا ہوگا؟ کتاب و سنت. اور انہوں نے اپنے اپنے کام الگ الگ پہلے ہی تقسیم کر دیے. محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ میں کیا کام کروں گا؟ دینی امور جو ہے میرے پاس رہیں گے اور آپ کے پاس حکومتی جو امور ہے وہ رہیں گے. اور یہاں سے سعودی عرب کی بنیاد جو ہے پڑ گئی اس حکومت کی. اور آگے جو ہے انہوں نے دعوت کا کام کیا اور یہاں تک ایسے ہی رہے. یہ ان کی وفات ہوئی 1206 جو تقریباً آج اس عیسوی AD میں آتا ہے 1106 تقریباً 1792 ایسے 1206 یا تک تقریباً 1792 اس طرح سے. یہاں تک آپ سمجھ آئے کہ میں نے کہا یہ آپ مین پوائنٹ آ رہے تھے. اس کے بعد کتاب ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے کتاب پر ہم آئیں گے. کتاب کا نام ہے سب سے پہلے کتاب کے جو نسخے ہیں، نسخے مطلب ہوتا ہے کاپیز مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک کتاب جب ایک عالم جب کتاب لکھتا ہے پرانے زمانے میں وہ کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، قلم سے لکھتا ہے. جیسے ہمارے پاس قلم ہے یا پنسل ہے، اس سے لکھا. لکھنے کے بعد اس نے کتاب جو ہے کسی لائبریری میں رکھی. کس میں؟ الگ الگ لائبریریز میں وہ رکھتے تھے. اب اس کے بعد ان کے شاگرد آتے وہ بھی اس کو وہاں سے اس کتاب کو نقل کرتے لکھتے تھے دوسری کاپی پہ. اس طرح کی تقریباً 40 سے زیادہ کاپیز ہے. کس کی؟ کتاب التوحید کی. کتنی کاپیز ہے؟ جو پرانے اسکرپٹس ہوتے ہیں جو ہاتھ سے لکھی، جن کو کہتے ہیں عربی میں مخطوط اور انگلش میں کہتے ہیں اسکرپٹس. اس طرح سے کیا کہتے ہیں؟ ہاں بالکل. وہ جو ہاتھ سے لکھا ہوتا ہے وہ تقریباً اس کے 40 سے زیادہ کاپیز ہے. اور ان سارے میں 30 سے زیادہ میں لکھا ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید. کچھ میں لکھا ہے کتاب التوحید، کچھ میں لکھا ہے کتاب التوحید وهو حق اللہ علی العبید. لیکن صحیح جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ کتاب التوحید الذی یعنی کتاب التوحید جو کہ بندوں پر اللہ کا حق ہے. آپ لکھیں نام کتاب کا، کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید. اس کے بعد ایک مسئلہ میں بتاؤں گا، اس کے بعد ہم درس کو جو ہے اپنے پر جائیں گے. وہ یہ ہے کہ کتاب التوحید کا نام تو یہ ہے کتاب التوحید. میں نے آپ کو کہا کب انہوں نے لکھی؟ ہاں شاباش، کوئی بتا سکتا ہے؟ 1137. ہاں 1137 سے لے کر 1139 تک انہوں نے کتاب لکھی. کچھ نے کہا کہ اس سے بعد میں لکھی ہے، لیکن یہ زیادہ اقرب ہے. اقرب مطلب یہ زیادہ صحیح لگ رہا ہے، زیادہ درست لگ رہا ہے. جب آپ کی عمر 24 سال تھی. اب کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید اس کا نام ہے. اب یہاں لوگوں کو اختلاف ہوا. جن لوگوں نے اس کتاب کی شرح لکھی وہ بہت سارے لوگ ہیں.
بہت سارے لوگ ہیں، اس کی کافی شاعری کی بھی ہے، میں اس پہ ذکر زیادہ نہیں کروں گا. لیکن ان سب کا، ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو کتاب کے مسائل ہیں، آپ کے پاس کتاب کا ایک پہلے جو ہے متن ہوگا، اس کے بعد یہ مسائل نکالتے ہیں، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا. کسی میں 10 مسائل ہوتے ہیں، کسی میں 20 ہوتے ہیں. علماء کے درمیان اختلاف ہوا کہ کیا انہوں نے مسائل خود لکھے یا نہیں لکھے، کیا انہوں نے مسائل خود لکھے یا کسی دوسرے نے. راجح قول یہ ہے کہ انہوں نے مسائل خود لکھے. لیکن اب سوال ہے کیا انہوں نے جب کتاب لکھی بصرہ میں وہاں مسائل لکھے تھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب میں نے محمد بن عبد الوہاب نے کتاب لکھی بصرہ میں، اس وقت انہوں نے مسائل نہیں لکھے تھے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو اگر وہ مسائل بیان کرتے ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہیں مانتے، آپ پر زیادہ وہ کیا کہتے ہیں سختیاں کرتے. جب وہ واپس اپنے ملک آئے، اپنے وطن آئے، تو وہاں پر انہوں نے اس کتاب کے مسائل کو لکھا. یہ بات واضح ہے کہ کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید. کتاب کے جو مسائل ہیں، کیا محمد بن عبد الوہاب نے خود لکھے ہیں، لیکن کہاں لکھے؟ غالبی گمان یہی ہے کہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بصرہ سے واپس آنے کے بعد ریاض میں، دریا میں لکھا. یہ بات واضح ہوگی. اب جو مسائل اس کتاب کے اندر ہے وہ بھی انہیں کے. بہت سارے آپ کے پاس کچھ کاپیز اس کے ہیں، اس میں مسائل نہیں ہیں. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کو کتاب التوحید ملے گی سامنے، اس میں مسائل صرف متن ہے، بس آپ کو یاد، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کو یاد کرو، لیکن مسائل بھی امام محمد بن عبد الوہاب کے ہیں. تو خلاصہ کلام ہے کہ ہم نے محمد بن عبد الوہاب کا مختصر تعارف کیا. پیدا کہاں ہوئے؟ کوئینہ میں، پھر وہ کہاں گئے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کہاں کہاں سے سفر کیا زندگی کا. علم حاصل کرنے کے بعد اپنے والد کے ساتھ انہوں نے کچھ مختصر کچھ وقت دیا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے محمد بن سعود کے ساتھ معاہدہ کر کے حکومت کی بنیاد ڈالی اور توحید کی دعوت کو وہ عام کرتے رہے. یہ خلاصہ کلام ہے. اور کتاب جو ہے، کتاب کو انہوں نے شروع کیا لفظ کتاب التوحید سے، جیسے آپ نے ابھی پڑھا کتاب التوحید. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتاب میں اصل میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. آپ کے پاس ہے؟ آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے؟ یہ سارے اکثر نسخوں میں ہے، اکثر کاپیز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. یعنی آپ نے کتاب کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ نسخوں میں صرف بسم اللہ ہے، الرحمن الرحیم نہیں. کچھ میں بسم اللہ ہے، کچھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ نسخوں میں، نسخہ مطلب کاپیز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد، یعنی اللہ کی تعریف بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود و سلام بھی ہے. خلاصہ کلام ہے کہ جتنے بھی نسخے ہیں اس میں ہے، کسی میں یہ ذکر ہے، کسی میں یہ ہے. ہمیں کسی انشاءاللہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں، لیکن بسم اللہ ہر نسخے میں موجود ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے کتاب کو کہاں سے شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اور کتاب التوحید انہوں نے ایک باب باندھا، ایک ٹائٹل بنایا کتاب التوحید، یعنی توحید کی کتاب. کتاب کس کو کہتے ہیں؟ ہاں شاباش. کتاب کا مطلب ہے جمع کرنا. کتاب کا مطلب ہے جمع کرنا. ایک معنی یہ ہے. ایک معنی کتاب کا یہ ہے مکتوب، جو لکھا ہوا ہے. یعنی اس کتاب کے اندر جو چیز ہے، ایک تو کتاب ہم نے ان معلومات کو جمع کیا، اس کو کہتے ہیں. ایک کہتے ہیں جو جمع کیا ہوا ہے اس کو بھی کہتے ہیں. تو کتاب کے دو معنی ہیں، ایک کتاب ہے جمع کرنا، دوسرا معنی ہے مکتوب، جو لکھا ہوا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں، اسی لیے فارسی میں کہتے ہیں یا اس کو مدون بھی کہتے ہیں، مدون جو لکھا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے. تو کتاب کا معنی ہے جو لکھا ہوا ہے. توحید، توحید کا کیا معنی ہے؟ توحید کا لغوی معنی ہے ایک معنی. ایک توحید کا مطلب کیا ہے؟ ایک معنی. اصل میں توحید جب ہم دیکھیں گے، توحید کو جمع کرنا، توحید کس کو کہتے ہیں؟ اصل لغوی معنی توحید مطلب جمع کرنا. وحد یوحد، ایک جو ہے اس کو ایک بنا دینا. یعنی مسلمان، آپ کہیں گے آپ مسلمانوں کے اندر توحید ہونا چاہیے، یعنی توحید الجماع، توحید المسلمین، مسلمانوں کو ایک جمع کرنا. تو اسی طرح سے اللہ کے دربار، اللہ کے لیے توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ایک جاننا. یعنی ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہیں ان کو جمع کر کے صرف اللہ کے لیے کرنا. آپ دعا کر رہے ہیں، آپ ڈر رہے ہیں، آپ کچھ بھی مانگ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ وہ سب چیز آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں توحید. توحید کا توحید کی 3 قسمیں ہیں جسے آپ کو پتا ہوگا. توحید ربوبیہ ہے. کیا ہے بتائیں؟
اس کتاب میں کس توحید پر زیادہ زور دیا گیا؟ الوہیت پر. کیا مطلب الوہیت ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے توحید الوہیہ اور توحید الہیہ میں کیا فرق ہے یا عبادت میں کیا فرق ہے، اسی توحید کو توحید الوہیہ بھی کہتے ہیں، اسی کو توحید العبادہ بھی کہتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ نے سنا توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. توحید الوہیت کا دوسرا نام ہے توحید عبادت. توحید الوہیت اور توحید عبادت میں کیا فرق ہے؟ شاباش. باسن کی فرق دیکھ نام سے نا فرق ہے. دیکھو توحید الوہیت ہم کہتے ہیں اللہ کے اعتبار سے، جب اللہ کے اعتبار سے ہم اس کا نام دیتے ہیں توحید الوہیت، اور عبادت ہم بندے کے اعتبار سے کہتے ہیں. عبادت یعنی الوہیت اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا، جو عبادت آپ کر رہے ہیں اس میں آپ اللہ تعالیٰ کو اکیلا جانیں. اور عبادت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو بندہ جو عبادت کر رہا ہے اس عبادت میں اللہ کو اکیلے جاننا. یعنی آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اس لیے آپ کہتے ہیں توحید الالہیہ. اور آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ خود عبادت کر رہے ہیں جس کو آپ صرف اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام توحید عبادت کہا گیا. توحید عبادت اور توحید الوہیہ نام ایک ہی ہے اور معنی بھی تقریباً ایک ہے. اگر الوہیہ کہا گیا تو کس اعتبار سے؟ اللہ کے اعتبار سے. اور اگر توحید عبادت کہا گیا تو کس اعتبار سے؟ بندے کے اعتبار سے. یہی توحید الوہیت اسماء و صفات ربوبیت اس کا ذکر اس کتاب ہے، لیکن زیادہ فوکس کس پر کیا؟ الوہیت پر. کیوں؟ کیونکہ ربوبیت سارے لوگ مانتے تھے اور اسماء و صفات میں انکار وہی لوگ کرتے ہیں جن کو تھوڑا سا علم ہے. اسماء و صفات میں انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو، یا تعویل باطل وہی لوگ کرتے ہیں جن کو تھوڑا سا علم ہے. اب آپ ایک عام دیہاتی آدمی آپ کہیں گے آپ اس کو توحید اسماء و صفات میں کوئی انکار ہے ہی نہیں، ہے نہیں، الا کہ وہ کبھی کبھی غلطی کر لیتا ہے، کبھی اللہ کو آگا بولتا ہے، کبھی اللہ کو بھگوان بول دیتا ہے، کبھی کچھ بولتا ہے، یہ اس کی جہالت ہے. لیکن توحید جو اسماء و صفات ہے اس میں عام لوگوں کا تقریباً انکار نہیں رہتا ہے. اب ہر ربوبیت کا توحید ربوبیت میں بھی اکثر لوگ انکار کرتے نہیں ہیں. کرتے ہیں؟ پہلے زمانے کے لوگ تو انکار کرتے نہیں تھے، لیکن آج کے زمانے میں کرتے ہیں. اور جس وقت محمد بن عبد الوہاب تھے اس وقت بھی کرتے تھے، جس وقت محمد بن عبد الوہاب تھے. لہٰذا انہوں نے زیادہ فوکس کس پر کیا؟ الوہیت پر، کیونکہ اسی میں شرک ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے یہاں پر کتاب التوحید کے بعد جو آیت انہوں نے ذکر کی وقولہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں وا میں نے اور وا عربی میں کس کہتے ہیں؟ اور وما خلقت میں نے پیدا نہیں کیا. آپ کتاب کی طرف دیکھیں، وما خلقت میں نے پیدا نہیں کیا، الجن جن کو، والانس اور جنوں کو اور انسانوں کو میں نے پیدا نہیں کیا. یہاں تک اس بات کا یہی معنی ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا الا مگر لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں. اصل میں کیا ہے؟ لیعبدونی. اصل میں عبادت کیا ہے؟ لیعبدونی. لیکن آخر میں آنے کی وجہ سے یا گر گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ایک آپ نے سنا ہوگا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیوحدون، یعنی ایک قرات، اس میں ایک قرات تو لیعبدون ہے، یہ تو ایک قرات ہے. جیسے قرآن میں الگ الگ قرات ہوتی ہے نا، کسی آیت میں دو قرات، تین قرات ہوتے ہیں. اس آیت میں لیعبدون میں دوسری قرات کیا ہے؟ لیوحدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا صرف اپنی، دوسرا معنی یہ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی توحید کے لیے پیدا کیا. معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ عبادت بھی کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. اور جو عبادت اللہ کے لیے نہیں ہے اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا. جو عبادت غیر اللہ کے لیے ہے وہ عبادت اسلام کے اندر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عبادت کا لغوی معنی کیا ہے؟ التذلل والخضوع، انکساری، عاجزی. لغت میں جب عبادت ہم معنی لیں گے، عبادت کا لغوی معنی ہے عاجزی، انکساری، جھکنا. زور سے ہاں، ذلت، وہی عاجزی. عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو جھکانا کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. یہ لغوی معنی ہے. لیکن شریعت میں تھوڑا سا
اس کا اضافہ کیا گیا ہے. لغت کا بھی معنی لیا ہے, ساتھ میں محبت بھی ہوتی ہے. ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, اس کے لیے ہمیں محبت ہے. لیکن ہم غیر اللہ کے سامنے جھکیں گے, اس کا مطلب نہیں کہ ہمیں اس سے محبت ہے. یہ ضروری نہیں ہے. اگر کوئی کسی کے سامنے جھکتا ہے, کسی حکمران کے سامنے جھکتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے, اس سے جھکتا ہے. لیکن اللہ کے لیے جو آدمی جھکتا ہے وہ محبت اللہ سے کرتا ہے. توحید کا لغوی معنی ہے جھکنا, عاجزی, انکساری. اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو مشکل لگ رہا ہے کیا میں نے کہا؟ آپ نہیں, یہ ایسا ہے. ہاں جی, ہاں نہیں, یہ مجھے نہیں ہے. ہاں, آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ, میں نے کیا کہا عبادت کا لغوی معنی کیا ہے شاش؟ نہیں, عبادت کا لغوی معنی کیا ہے؟ اب ڈریں نہیں, یہاں پر ہمارا کوئی مطلب وہ نہیں ہے, ہم ڈرانے کے لیے یہاں پر نہیں آئے, نہ کسی کو ہم خدا نہ خواستہ تصدیق کرنے کے لیے آئے. میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں کہ کس کو سمجھ آئے, مجھے یہ پتا چلنا چاہیے کہ کون تھوڑا سا کمزور ہے. باقی ہمارا مقصد نہیں ہے کسی کو. آپ میں سے بتائیں کوئی. ہاں, یہ کیا سناؤ. عبادت کا لغوی معنی کیا ہے؟ شاباش, عاجزی, انکسار. اب اصطلاحی معنی کس کو پتہ ہے؟ جیسے آپ کشمیر جاتے ہیں, اگر کشمیر میں مطلب عبادت کا چھونا عبادت کو جھکن عاجزی, انکساری کا عبادت مطلب لینگویج کیا ہے بات. اس طرح یہ اسلام سمجھ کا فرق عبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه. یہ آپ لکھیے اس کو, یہ رٹ کر کے آپ اس کو یاد زبانی آپ یاد رکھیں اس کو, ٹھیک ہے. یہاں پہ لکھتا ہوں عبادت کا وہ کیا عبادت سمانا ہے. عبادت کیا مطلب ہو تو کیا شروع حنزا عبید حیات اللہ عبید ون سا عبادت کا سمانا جھکنا, جھکن. العبادت, دیکھو ہم توحید العبادہ پڑھ رہے ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہمیں عبادت کا معنی پتہ نہ ہو. علیہ السلام, یہ بالکل ایسا درست نہیں ہے. بھلا علیہ السلام کی بات کہتے ہیں بھلا, کیا کہتے ہیں بھلا, کیا یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم توحید العبادہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں عبادت کا معنی پتہ نہیں ہے, اس لیے ہم عبادت کا معنی ضرور پڑھیں. کیا ہے لغتاً؟ چلو اردو لکھوں گا, ٹھیک ہے. چلو آپ نہیں مجھے مسئلہ آپ چیز ہمیں کیا نہ پوچھتے ہیں مطلب عربی پر کمزور, ہم اس کو کہیں گے عاجزی. کیا کہیں گے؟ عاجزی, انکساری وغیرہ, جھکنا, جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے. اصطلاحاً کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاحاً, تھوڑا مجھے لکھنا کافی دنوں سے میں لکھا نہیں اس لیے. ہاں, اصطلاحاً کس کو کہتے ہیں؟ اسم جامع, صح, اسم جامع لکل ما. یہ تعریف کس نے کی ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ. ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال, یا جو ابھی آپ پہلے افعال کہیں کوئی مسئلہ نہیں. افعال بورش کیا احمد بلیفنگ پتہ تن پتہ. آپ کو دیکھتا بالکل نہیں, کیسے ہو سکتا ہے دیکھتا نہیں آپ کو؟ ہاں, لائٹ کی وجہ سے. اچھا, اس میں چینج کریں.
اسمِ جامع کیٛاہ چھُ اسمِ جامع لِکُلِم ما يحبه الله ويرضاه ما يحبه الله. اب آپ میں سے جو اردو لکھنا جانتا ہے وہ آ جائے میرے پاس, وہ یہاں پہ اردو میں اس کو لکھے آئیے. چل کوئی بات نہیں, آواز اس کے بعد آپ پہلے انہوں نے ہاتھ لگایا پھر اس کے بعد سبب پر ہے انگلش میں ظلم ہے. ہاں آپ کو اردو میں لکھنا ہے, یہ تو میں نے عربی میں لکھا ہے, اس کو آپ رٹا یاد کریں گے. رٹا جانتے ہیں نا, زبان یاد ہونا چاہیے عربی میں. ہاں اس کو اردو میں بتائیے. اب میں کوئی بات نہیں آپ کو بتائیں گے. پورا کس کو آتا ہے اردو میں لکھنا؟ آپ کو آتا ہے؟ آپ کو ٹرانسلیشن اردو میں پورا ہے, پوری آ جائے گی. ایک ایسا نام اب اردو میں مجھے خود مطلب اس میں ہو سکتا ہے کمی ہو جائے. ایک ایسا جامع نام ہے ہر اس چیز کا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس پر راضی ہوتا ہے. چاہے وہ ظاہری اقوال ہوں یا افعال ہوں یا انہیں کام. چاہے وہ ظاہری جانتے ہیں نا, ظاہری یا پوشیدہ, چاہے وہ ظاہری یا پوشیدہ اقوال ہوں یا افعال. اقوال سے مراد جو یوسف منانچ یوسف منا اقوال قول, اور افعال کا یہ کرانچ پوشیدہ اقوال یا افعال. اقوال کو آپ بریکٹ میں لکھیں گے جو کہتا ہے انسان, یا ضرورت نہیں ہے تو آؤ سمجھ اقوال کا چھونا اقوال کو جمع امیک واحد قول کو من اقوال کے واریہ کلام. افعال مطلب کو جمع کمیک فعل کے کام, افعال کے واریہ قائم. اس کے اس کام کران یا جو بھی ہم کام کرتے ہیں, جو بھی ہم کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں عبادت. جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ کام اللہ کو پسند ہے اور اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے, چاہے وہ ظاہری کام ہو یا ظاہری اقوال ہو یا پوشیدہ اقوال ہو یا افعال ہو, وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہونے چاہیے. یا سمجھ کتنا عبادت کو سمجھنا بہت ضروری ہے, عبادت کا لغوی اور اصطلاحی معنی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس کتاب ہے مؤلف نے سب سے پہلی جو آیت ذکر کی, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیعبدون میں اصل میں کیا عبادت ہے؟ لیعبدونی, تاکہ وہ میری عبادت, یعنی اضافت کہاں کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. یہاں پہ یا گر گیا ہے. یہ سب سے پہلے اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. کیا مقصد ہے؟ یہ اصل مقصد ہے. کھانا پینا, نکاح کرنا, عیش و آرام کرنا, یہ زندگی کا مقصد, یہ وسیلہ ہے. ہم نہیں کہیں گے کہ کھانا مت کھاؤ, ہم یہ نہیں کہیں گے نکاح مت کرو, یہ ایک وسیلہ ہے. یہ وسیلہ آپ کی سکون کے لیے نکاح وسیلہ ہے, بچنے کے لیے آپ کو کھانا ہے, آپ کو سردی سے بچنے کے جو اسباب ہے یہ ہونے چاہیے, لیکن مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا. یہ سب سے اہم مقصد ہے. اور اس کی گواہی ہم نے کہاں پر دی تھی؟ عالم برزخ نہیں, برزخ جو آئے گا, اللہ تعالیٰ ہم سب کا برزخ آسان کرے. برزخ جو آنے والا ہے, ابھی عالم ارواح میں ہم سب نے گواہی دی ہے, الست بربکم قالوا, اس کی گواہی ہم نے دی ہے. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی یاد دہانی کے لیے پیغمبروں کو بھیجا, ہر امت کے پاس ہر پیغمبر کو بھیجا, اور ہماری طرف بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے ہمیں اس آیت کے ذریعے بتا دیا کہ بھائی آپ کا بھی مقصد وہی ہے جو پہلے امتوں کا مقصد تھا, کیا؟ اللہ کی عبادت کرنا.
یہ آواز سمجھ ویسے آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ آپ کو میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ اردو نہیں ہے اس کے لاسٹ میں جو جاکٹ براؤن جاکٹ ہے نا، آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا؟ چلو اچھی بات ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ مستورات ہے اگر ان کے پاس بھی کوئی سوال تو کر سکتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے نا؟ نہیں اگر ان کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ابھی تک مجھے نہیں لگتا ہے سوال کا کوئی سوال ہو سکتا ہے. اگر ہے بھی تو آپ وہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ مشارکہ کرنا ضروری ہے. مشارکہ مطلب پارٹیسپیٹ کرنا ضروری ہے. یہ درس کے لیے بہت اہم ہے. ون سائڈ یہاں پہ نہیں ہوتا ہے. دیکھو ٹیچنگ کے کچھ الگ الگ جو ہے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. اس میں سے ایک ہوتا ہے ڈسکشن اور سب سے اہم ہوتا ہے وہ ایک طرف میں لیکچر ڈیلیور کروں گا اور آپ سنتے رہیں گے سوتے رہیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے واضح نصر میں کچھ سوتے ہیں کچھ روتے ہیں لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. آپ کو بالکل میرے ساتھ رہنا ہے. تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی. نمبر 1 وما خلقت لیعبدون میں 2 قرات ہے. ایک ہے لیواحدون. ایک تو لیعبدون ہے جو قرآن میں لکھا ہے. دوسری قرات کیا ہے؟ لیواحدون معنی ایک ہی ہے. لیواحدون مطلب کہ تاکہ اللہ کی وحدانیت بیان کرے. دوسری بات ہم نے اس میں پڑھی عبادت کا. دوسری بات ہم نے کہا کہ لیعبدون اصل میں لیعبدونی ہے. کیا ہے؟ لیکن اضافت کٹ گئی ہے. تیسری بات ہم نے کہا عبادت کا لغوی اور اصطلاحی معنی. چوتھی بات ہم نے جو کہی ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا. نکاح کرنے کا مقصد نہیں ہے، عیش و آرام کھانے پینے کا مقصد ہے، بلکہ عبادت کرنے کا مقصد ہے. اس کے بعد والی آیت میں جو ہے آپ دیکھیں اس کے بعد جو ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہم نے بھیجا. وَلَقَدْ میرے پاس یہ آیت یہاں پر ہاں وَلَقَدْ واو کیا ہوتا ہے؟ اور. لام کس کے لیے؟ قسم کے لیے. لام اصل میں قسم کے لیے ہوتا ہے. اور قد بھی کس کے لیے؟ تحقیق کے لیے. دیکھو لام اور قد اتنی تحقیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے جو کہنا ہے. پہلے جب آپ کوئی بات کرتے ہیں آپ اس کو یا تو آپ قسم کرتے ہیں واللہ میں نے ایسا کیا. پہلے آپ قسم کرتے ہیں. حالانکہ قسم کھانا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن کیوں کھاتے ہیں آپ؟ تاکید کے لیے. یعنی آپ اس لیے قسم کھاتے ہیں تاکہ جو آپ کہہ رہے ہیں سننے والا اس پر اس کو یقین ہو جائے. کیا نام ہے آپ کا؟ مصعب بن بشیر. مصعب ابن بشیر ماشاء اللہ. تو کیا کہا ہم نے؟ قسم یا قد کس کے لیے آتا ہے؟ کہ جو آنے والی بات ہے وہ اہم ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ویسی طریقہ اختیار کیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا اور تحقیق. اس کو آپ تحقیق میں کہیں یقیناً. بعثنا ہم نے بھیجا. بعثنا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کب ہوئی، یعنی آپ کو کب بھیجا گیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا اور تحقیق ہم نے بھیجا. فی کل ہر میں فی ہوتا ہے میں کل ہوتا ہے ہر. امت ہر امت میں. اور تحقیق ہم نے بھیجا فی کل امت ہر امت میں. رسول کس کو؟ رسول. رسول ایک ہوتا ہے اور اس کی جمع کیا ہے؟ رسول. واو ہٹائیں گے اس کو مطلب رسول ہوگا. تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. امت کس کو کہتے ہیں؟ احسن بالکل. امت کا قوم اب جماعت قوم اصلا امت یہی معنی یہاں پر یہی معنی ہے. بکر انشاءاللہ ایکسپلین کرو انشاءاللہ. اصل معنی یہ ہوا یہ اصل معنی یہی کیا ہے؟ الجماع ایک جماعت ایک قوم اس کو کہتے ہیں امت. ہر امت ہر قوم کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول بھیجا. لیکن قرآن میں امت اور معنی میں آیا ہے. کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر ٹائم ہوتا تو میں آپ کو ہر ایک لفظ کی وضاحت کر لیتا لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ وقت جو ہے ہمیں کیا ہے محدود ہے. اور اس میں اس وقت میں ہمیں کچھ دروس ہم تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن ہمیں آگے 2 باب ایک درس میں پڑھنا ہے. 2 باب. ابھی تو ہم باب کی شروعات کر رہے ہیں ایک باب کی. امت قرآن میں اور معنی بھی آیا ہے. ایک معنی آیا ہے ان ابراہیم کانت امت. کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھی. امت نہیں مطلب امام. امت سے مراد امام. انا وجدنا آباءنا علی امہ. ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ایک امت پر یعنی ایک ملت پر دین پر. تو امت جو ہے امت کے یہاں پر امت کے کئی معنی ہیں قرآن کے اندر. تقریباً 4 معنی آئے ہیں اور 4 معنی میں سے ایک معنی ہے قوم اور وہی یہاں پر ہے. آپ کو واضح ہو گیا؟
قوم کی شروعات کہاں سے ہوئی اور ختم کہاں سے ایک ساتھ؟ نہیں قوم تو وہ دیکھو وہ طبقہ ہوتا ہے، طبقہ جس بات کی آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں. قوم مطلب ایک جس کو ہم کہیں گے ایک صدی یا 2 صدی. جیسے نوح علیہ السلام کتنے صدی میں تھے؟ ہر زمانے کی قوم کی شروعات الگ الگ رہی ہے. ان کی جو ہے ہماری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ابھی تک تو تب سے کتنے سال ہو گئے؟ 1400 زیادہ ہو گئے کہ نہیں؟ 1443 نہیں بلکہ 1484 زیادہ ہو گئے مطلب ہمارے مطلب اس میں. اب کتنے رہیں گے یہ پتا، ہم بھی ایک قوم ہے. اور نوح علیہ السلام کی ایک قوم تھی. پہلے تو 950 سال انہوں نے کیا کیا؟ تبلیغ کیا. وہ ہے کہ ہر قوم کا ایک الگ الگ مقرر وقت رہا ہے، ان کا ایک وقت رہا ہے، محدود وقت. ایک رسول سے لے کر دوسرے رسول تک اس کو قوم کہتے ہیں. یہ قوم رہی ہے. ہر قوم کی طرف یعنی ہر جماعت کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے رسول بھیجا کہ کیا کرو تم ان اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو. کسی کرو عبادت؟ اللہ کی. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. اب یہاں پر آپ کو تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ آیت کا معنی آپ کی کتاب میں ہے کہ کہنا ہے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو کچھ وہ لے کر آئے، کیا لے کر آئے وہ؟ قرآن اور حدیث. ایک تو قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور حدیث جس میں ہمیں دیکھ رہے ہیں کچھ ضعیف ہوتی ہے کچھ صحیح ہوتی ہے. اور وہ ہم رسول کو ضروری ماننا ہے. اگر ہم رسول کو نہیں مانیں گے تو ہم اس آیت کے پیروکار پھر نہیں ہے. کس آیت کے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہماری طرف پیغمبر ہے جو محمد رسول اللہ نے، جنہوں نے ہمیں یاد دہانی کرائی کہ آپ کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. اور یہ یاد دہانی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عقل دین میں اس کا دخل نہیں ہے. عقل مقدم نہیں بلکہ کیا مقدم ہے؟ قرآن و سنت مقدم ہے. لیکن اس کو عقل سے سمجھنا ضروری ہے. عقل کی بھی ایک اہمیت ہے. اس میں انشاءاللہ اگر میں کبھی بتاؤں گا آگے انشاءاللہ آئے گا. عقل کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، لیکن عقل جو ہے تابع ہے کس کے؟ قرآن و سنت کے. عقل سے ہمیں دین نہیں سمجھ آ سکتا ہے. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے یہاں پر پیغمبروں کی ضرورت ہے. کیوں یہاں پر یہ اس آیت کو محمد بن عبد الوہاب نے لایا ہے؟ پہلے مقصد کیا ہے زندگی کا؟ عبادت کرنا ہے. دوسرا مقصد کیا ہے؟ اس عبادت کی یاد دہانی کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا. اور ہماری طرف جو پیغمبر بھیجے گئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دین عقل سے ہوگا، عقل سے سمجھا جائے گا، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے ایک بات میں اور کہوں گا، سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت پہ چلتے ہیں. آپ نے کسی جماعت کو دیکھا جو کہتے ہیں قرآن و سنت سے باہر ہم ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں؟ اس سے کیا ہوگا؟ حتیٰ کہ جو معتزلہ، جہمیہ، جتنے بھی شیعہ وغیرہ جتنے بھی سیکٹس آئے ہیں اسلام کے اندر، سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے فالوور ہیں. کوئی نہیں کہتا، آپ تاریخ اس کو دہرائیے، کسی نے ایسا نہیں کیا. لیکن ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم صحابہ کے منہج پر ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا. صرف ایک جماعت کہتی ہے، اور وہ ہم جو ہے اس جماعت کو کہتے ہیں جس کا نام ہے اہل الحدیث. اب اس کے لیے ہم کسی اشخاص کو منتخب نہیں کریں گے. ہم کہیں گے وہ جموں کشمیر میں ہی ہے، یا کہیں گے یہاں اس خاص جگہ پہ ہے. وہ تو مصر میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ دنیا کے ہر کونے میں ہے. جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں قرآن حدیث سمجھنا ہے، کس کے اعتبار سے؟ سلف صالحین. سلف صالحین کون ہوتے ہیں؟ صحابہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی صحابہ کے فہم کے مطابق. اسی لیے آپ دیکھیں گے محمد بن عبد الوہاب نے اس کتاب میں، جب انہوں نے اس کتاب کو لکھا، انہوں نے آل بیت کے بھی اقوال بہت زیادہ ذکر کیے. کیوں؟ کیونکہ وہاں بصرہ کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ اسی کے قائل تھے. انہوں نے آل بیت جو ہے ابن عباس سے تقریباً 24 اقوال انہوں نے ابن عباس کے نقل کیے ہیں، اور 5 اقوال انہوں نے حضرت علی کے نقل کیے ہیں، اور انہوں نے حضرت علی اور حسین سے بھی ایک بات انہوں نے ذکر کی. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمیں آل بیت سے محبت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کو نہیں مانیں گے. تو یہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اس کتاب میں صحابہ کے اقوال بھی ذکر کیے، یہ اور احادیث کو بھی ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے پہلے آیت کا ذکر کیا، اس کے بعد حدیث کا ذکر کیا، پھر صحابہ کے اقوال کو ذکر کیا، اور کبھی کبھار اقوال اس کے بعد والے جو علماء آئے ہیں ان کے اقوال کو بھی ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ منہج ہمارا ہے کہ ہم کتاب و سنت کو کس اعتبار سے سمجھتے ہیں؟ فہم صحابہ کے مطابق، صحابہ کے اس طرز پہ. اسی لیے یہاں سے وقت ختم ہوگا، میں بات ختم کرتا ہوں. اسی لیے کتاب کے شروع میں کہنا بھول گیا
کہ کسی شخص نے، سب لوگوں نے محمد بن عبد الوہاب پر کلام کیا، گالیاں بھی دی، کچھ لوگوں نے کہا کان صفاکن ظالم، ظالم تھے، ایسے تھے ویسے تھے، کیا بھی تھے، اور کچھ لوگوں نے دفاع بھی کیا. لیکن آج تک میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے اس کتاب پر تنقید کی ہے، کوئی نہیں. یہ بات جو ہے آپ کیونکہ یہ طرز جو ہے ان کا لکھنے کا وہی طرز ہے جو امام بخاری کا ہے. امام بخاری کیسے لکھتے ہیں اپنی کتاب؟ پہلے وہ باب باندھتے سب، اس کے بعد اس باب کے نیچے ایک آیت لاتے ہیں اور کبھی کبھار سلف کا قول لاتے ہیں، اس کے بعد حدیث کو سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اور یہی طرز امام محمد بن عبد الوہاب کا تھا. کسی بھی عالم، میرے علم میں نہیں، اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے بتا دیجیے. اگر کسی کے علم میں ہے، ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے اس کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس پر تنقید کی ہے، کسی نے جرات نہیں کی ہے. کیونکہ یہ کتاب الحمدللہ جو لکھی گئی ہے وہ منہج سلف کے اعتبار سے لکھی گئی ہے، اور یہی منہج سلف ہمیں اپنانا ہے. آج ہم اتنا پڑھیں گے. ہم نے چونکہ ابھی شروعات کی، تھوڑا سا آج ہم زیادہ وقت ہمیں کس میں گیا، مؤلف کے بارے میں گیا اور کتاب کے بارے میں. انشاءاللہ آئندہ تھوڑا سا ہم سپیڈ بڑھائیں گے، لیکن کچھ چیزوں میں شرح کرنا مقصود زیادہ ہے، تو وہاں پہ میں کروں گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.